اور جن کے ہاتھوں سے، ناک سے، منہ سے، کانوں سے نور ہی خارج ہوتا ہو، ان کے پاس ایسی حالت میں بیٹھنا تو تم اپنے آپ کو پاک کرنے کے جیسا ہے۔ اب یہ تعلیم واجب القتل ہے نا؟ نہیں؟ کہ میں نے کچھ علماء سے سنا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں نماز بھی ادا کر سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل علماء کہاں ہیں؟ شر پسند عناصر ہیں یہ، جو دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ دراصل بات کچھ اور ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ ان کو ہے رسول اللہ کی ذات سے حسد، لہٰذا یہ جب یہ پڑھتے ہیں نا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، تو پھر یہ ان باتوں کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں جو باتیں حضور کے لیے، کیونکہ احادیث میں لکھا ہے کہ بی بی عائشہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور وہ حضور کی گود میں اپنا سر رکھ کے بیٹھی ہوتی تھی، اور ایسی حالت میں وحی نازل ہو جاتی تھی۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی حیض کی حالت میں وحی نازل ہو گئی، حضور کی گود میں سر رکھ کے وہ بیٹھی تھیں اور حیض کی حالت میں تھی، جبریل آ گیا، وحی آ گئی، تو نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی گود میں سر رکھا تھا، تمہاری گود میں نہیں۔ وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ محمد رسول اللہ جہاں ہاتھ رکھیں وہاں غلاظت پاکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ رسول اللہ کی بات ہے۔ رسول اللہ کی تو شان نرالی ہے۔ ایسے ایسے واقعات بھی ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ بھی پریشان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، نہیں آیا۔ رسول اللہ نے دوبارہ دستک دی، نہیں آیا۔ رسول اللہ نے تیسری دفعہ دستک دی، نہیں آیا۔ حضور 3 سے زیادہ دستک نہیں دیتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ 3 دفعہ دستک دو، اگر کوئی نہ آئے تو چلے جاؤ۔ لہٰذا حضور نے بھی 3 دفعہ دستک دی، کوئی نہیں آیا تو آپ چل دیے۔ پیچھے سے پھر وہ صحابی جو ہے دوڑا دوڑا آیا۔ جب وہ آیا تو حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں اپنے بازوؤں میں لے لیا اور یوں پکڑ کے چلتے رہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، لیکن حضور جو ہے اس کا بازو پکڑ کے چلتے رہے۔ تھوڑی دور چلے، سامنے سے کوئی ایک اور حضور کا غلام آ رہا تھا، تو وہ حضور اس سے بات چیت میں جب مصروف ہو گئے، یہ نکل کے بھاگ گیا اور تھوڑی دیر میں آیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں چلے گئے؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ آئے اور آپ نے دستک دی تو اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھا، اس لیے دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی۔ اب میں نے جب باہر جھانک کے دیکھا کہ آپ آئے ہیں تو میں نے اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کیا، غسل بھی نہیں کیا، میں دیوانگی میں ایسے ہی دوڑا ہوا آپ کے پاس آ گیا، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے بازو میں لے لیا، تو مجھے اتنا جو ہے خیال آیا کہ میں ناپاک گندا ہوں۔ حضور نے میرے ہاتھوں کو اس محبت سے پکڑا ہوا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو جیسے ہی آپ اس سے باتوں میں مصروف ہوئے، میں جلدی سے گیا اور غسل کر کے آ گیا، کیونکہ مجھے گوارا نہیں تھا کہ آپ مجھ ناپاک کو ہاتھ لگائیں۔ تو حضور نے جب اس کی یہ بات سنی تو حضور نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا، اللہ کی عزت کی قسم، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب ایک طرف شریعت میں غسل جنابت کا بھی ذکر ہے، دوسری طرف رسول اللہ کی یہ جو ہے ادا بھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے غسل جنابت اس پہ فرض ہے۔ حضور کو کیا نہیں پتا تھا کہاں سے آ رہا ہے وہ، اس کے باوجود بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ صابن غلاظت نہیں دھوتا، مصطفیٰ کا ہاتھ ہی کافی تھا اس کو پاک کرنے کے لیے۔
تو جن لوگوں، اب یہ تو رسول اللہ کی بات ہے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نور ہی نور ہوتا ہے، تو یہ غسل جنابت کیوں لیتے ہیں؟ یہ غسل جنابت عام لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، اس لیے کہ جب وہ جنسی عمل کرتے ہیں، بھلے تم مومن کیوں نہ ہو، جب تم جنسی عمل کرو گے تو وہ نفس کی خواہش سے ہوگا، جو نفس کی خواہش سے ہوگا تو نفس سے نار نکلے گی جنسی عمل کرتے ہوئے، تو تمہارے جو مسام ہیں ان سے نار نکلے گی تو جسم ناپاک ہو جائے گا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی صاحب نور ہوتا، کوئی ولی ہوتا، کوئی عاشق الہی ہوتا، تو اس کا یہ جنسی عمل نفس کے لیے نہیں ہوتا، روح کے لیے ہوتا، اور اس کے جسم سے نار کے بجائے نور نکلے گا نا۔ جب اس کے جسم سے نار کے بجائے نور نکلے گا تو وہ ہم بستری کرنے سے ناپاک کیسے ہوگا؟ کیوں بھائی؟ وہ ناپاک کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر سے تو نور نکل رہا ہے نا، اس کے لمس میں تو نور ہے نا۔ غسل ان کے اوپر واجب ہوا نا جن کے اندر نار تھی، جن کے مساموں سے نار نکلی، ان کے اوپر غسل واجب ہوا نا۔ وہ جو سراپا نور ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس دوران ان کے جسم سے نور نکلتا ہے تو سامنے والا بھی منور ہو جاتا ہے، سامنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بظاہر عمل ناپاکی کا ہے، لیکن جو صاحب نور ہے اگر وہ ہو تو پھر تو پاک ہو جائے گا اگر ناپاک ہوا تو۔ اسی طرح یہ حیض ہے، حیض گندا خون ہے نا، وہ باہر نکل رہا ہے، ناپاکی تو ہے، لیکن رسول اللہ کی گود میں سر رکھا ہے، تو حیض کی ناپاکی بڑی ہے یا رسول اللہ کی پاکی بڑی ہے؟ حیض کا خون آ رہا ہے، وہ کوئی ولی ہے اس کے سر رکھ کے گود میں بیٹھی جائے اس کی بیوی، تو اس کے اندر سے تو نور نکل رہا ہے نا، اس کی پاکی بڑی ہے یا تیرے حیض کی غلاظت بڑی ہے؟ حیض کی حالت میں جانا ان کے لیے منع ہے نا جن کے ایمان اور نفس کمزور ہیں، جن کے اندر نور نہیں ہے، ان کو منع کیا گیا ہے نا۔ اور جن کے ہاتھوں سے، ناک سے، منہ سے، کانوں سے نور ہی خارج ہوتا ہو، ان کے پاس ایسی حالت میں بیٹھنا تو تم اپنے آپ کو پاک کرنے کے جیسا ہے۔ اب یہ تعلیم واجب القتل ہے نا، نہیں وہی واجب القتل ہی ہے۔ وہ لوگ بولیں گے تمہارے ساتھ بیٹھے تو پاک، میرے ساتھ ایسی حالت بیٹھے پہ تو ناپاک۔ بات تو یہی ہے نا، بندے بندے کا فرق ہے نا۔ جس طرح اگر کوئی ولی ہے، کون سا ولی؟ کہ جس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے، ٹانگ بن جاتا ہوں چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں بولتا ہے، جو مقام بقا پر پہنچ گئے ولی، ان کی اگر کوئی بیوی بن گئی، ان کے مرنے کے بعد بھی کسی سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ جو مقام بقا پر پہنچ گئے، جو فنا کے مقام پر پہنچ گئے، جو فنا کے مقام پر پہنچ گئے، یا فنا فی الریاض ہو گئے، یا فنا فی الگوہر ہو گئے، اگر وہ اس کے بیوی ہے کوئی تو اس کے علاوہ اس کو کسی کو ہاتھ لگانا کفر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بھی کیا کسی کو اجازت ہوئی کہ ان کی بیویوں سے کوئی نکاح کر لے؟ کیونکہ سراپا نور ہے نا۔ اور اس کے بعد اب قرآن میں کیا آیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ بھی اسوہ حسنہ ہی ہے نا، لیکن حضور کی اسوہ حسنہ تو 20-25 قسم کی ہیں۔ تیرے لیے شریعت کی خاص لوگوں کے لیے رسول اللہ کی ہر ادا ان کی ادا ہے، لہذا جو مقام بقا پر فائز ہوں ان کا اگر کسی سے تعلق ہو، نکاح میں چلی گئی، تو پھر ان کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا، ورنہ کافر ہو جائے، مردود ہو جائے، کہ رسول اللہ کی اسوہ سے ثابت ہو گیا نا۔ سمجھ میں آئے گا یہ بات؟ تو ان سے فرق نہیں پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے کہ کس کی گود میں سر ہے، حیض ہو یا فیض ہو۔ اگر کسی ولی کی گود میں ہے تو حیض میں بھی فیض ہوگا، اور اگر ولی نہیں ہے، عام آدمی ہے، تو پھر تم دونوں مردود ہو۔ اب یہ خاص باتیں پوچھیں گے تو ہم تو بتائیں گے تو صحیح نا۔
place.